إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا قادرين على أن نصوي بنانه. محترم سامعین کرام، حاضرین عظام، نوجوانان اسلام، آج کے درس کا عنوان ہے فنگر پرنٹ اینڈ ہولو قرآن. انشاءاللہ فرمان الہی میں ہم غور کریں گے اور موجودہ وقت کے ترقیات کے تمام مراحل میں غور کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں جستجو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے انشاءاللہ. سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا قادرین علی ان نصوی بنانہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہاں ضرور بے ضرور ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کر دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کے ایک ایک پور کو ٹھیک کرنے پر قادر ہے. قرآن مقدس کی یہ آیت شواہد پیش کر رہی ہے. انسانیت نے ترقی کرتے کرتے ہواؤں میں پرواز کر کے کمنڈے ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان بہت ہی ترقی کے منازل طے کر چکا ہے. اسی طریقے سے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آئے دن طرح طرح کی ڈسکوری کی جا رہی ہے اور انسان دنیا کے تمام مراحل کو طے کرنے کے لیے فکر مند اور کوشاں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک ایک فرد، ایک ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ یعنی فائنل آور کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے ایک ایک انسان کو لا کر کھڑا کر دے. آج کے موجودہ وقت میں قرآن مقدس کی آیتوں کا سمجھنا بہت ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نشاندہی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے قرآن مقدس کی آیتوں کا. ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور انسان نے اپنے عقل و شعور کو استعمال کیا ہے، لہذا انسان نے میموری بنائی. اب میموری بنانے کے بعد اس کے اندر اپنی 60 سالہ ایکٹیویٹیز کو قید کر کے انسانیت کے سامنے پیش کر کے دکھا دیا. اسی طریقے سے جب ہم دوسرے پہلو پہ غور کرتے ہیں تو فنگر پرنٹ آج کے موجودہ وقت میں انسان جب اپنا اچھا سا گھر تیار کرتا ہے تو جو ڈور بنائے جاتے وہ فنگر پرنٹ پہ آدھارت ہوا کرتا ہے. گھر کے اندر جو لاک اپ ہوتے ہمارے معلومات کی حفاظت کے لیے اس کے اندر بھی فنگر پرنٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو لفٹ بنائے جاتے ہیں اوپری منازل کی مسافت کو طے کرنے کے لیے وہ بھی فنگر پرنٹ پہ آدھارت ہوا کرتا ہے. اس طریقے سے انسان کی روزمرہ زندگی میں فنگر پرنٹ کا بہت ہی اہم یوگدان ہے. مثال کے طور پہ موجودہ وقت میں پیسے کا جمع کرنا، پیسے کا نکالنا، اپنی معلومات فراہم کرنا، اپنی معلومات کو دوسروں تک پہنچانا یا اس طریقے سے ضروریاتی زندگی کے حصول کے لیے فنگر پرنٹ کے ذریعے سے آیات اور نریات کا عمل انجام دینا، یہ ساری چیزیں آج کل فنگر پرنٹ پہ موجود ہیں. اور موجودہ وقت میں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر واضح کہہ دیا کہ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کے ایک ایک پور کو ہم لا کر صحیح سالم ظاہر کر کے دکھائیں گے. آج انسان کے فنگر پرنٹ کے ذریعے سے کرمنل ایکٹیویٹیز انویسٹیگیشن
ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے کرمنلائز انسان کو پکڑنا بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، ایک کنٹری کو چھوڑ کے دوسری کنٹری چلا جایا کرتا ہے یا جانے کے لیے فکر مند رہا کرتا ہے، تو وہ فنگر پرنٹ کے ذریعے سے وہ ایئرپورٹ پہ ہی وہ پکڑا جا سکتا ہے آسانی کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ انسان چاہے کتنا ترقی کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام انسان کے تمام کارستانیوں کو بیان کرتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تینوں زمانوں کو، تینوں ٹینس کو قرآن مقدس نے واضح بیان کیا ہے۔ اب غور کرتے ہیں 1851 میں سب سے پہلے برٹین کے اندر 30 سائنسدانوں نے فنگر پرنٹ کی تحقیق کی۔ 1851 میں برٹین کے اندر سب سے پہلے 30 سائنٹسٹوں کی ایک جماعت نے مل کر فنگر پرنٹ پہ تحقیق کی اور اس نے فنگر پرنٹ کے تمام قسموں کو ایک جا کر لیا۔ اور 1857 میں ہندوستان کے صوبہ بنگال میں اور 1858 میں کلکتہ میں اس کی تحقیق کی جا چکی۔ اسکاٹ لینڈ میں فنگر پرنٹ کا ایک باضابطہ نئے سرے سے ایک بیورو تیار کیا گیا 1907 میں، 1907 میں، یعنی 1907 میں۔ کیوں ایسا؟ اس وجہ سے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسے پروان چڑھانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو چیزوں کو بیان کیا ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان میں ہمیں غوطہ زن ہونا چاہیے۔ قرآن کو ہم جتنی بار ترجمے کے ساتھ، فہم و فراست، عقل و شعور کے حضور کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے اور اللہ کے استحضار کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مقدس سے ہمیں نئی نئی رہنمائی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کی آیتوں کو ہم سب کے لیے مستدل بنا دے، پلسرات پر لالٹین بنا دے، اور آسانی کے ساتھ گزرنے والوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔